حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی۔ جواب دینا ہے۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتعدبین بآداب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات مشائخ اعظام، بزرگان محترم اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرستان اور قائدین، عمائدین اور جملہ شمع رسالت کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں اور حاضرین ذی قدر، بغیر تمہید کے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مبارک لکھنی شروع کی تو علماء نے، فضلاء نے، معاصرین نے اپنے باشاگردوں میں کہا استاد جی اتنی بڑی موطا کی تعداد میں موطا لکھی جا چکی ہے، ابن ابی ذئب کی موطا تو متداول ہے، پڑھی جا رہی ہے، اشاعت اس کی ہو رہی ہے، مقبول ہے، محبوب ہے، آپ کی موطا کیسے چلے گی؟ فلاں بھی لکھ رہا ہے، انہیں مکمل کر لی ہے، آپ کی موطا کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار، دو بار، تین بار حضرت لکھتے رہے، لوگ اعتراض کرتے رہے، معاصرین راستہ روکتے رہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا لوگو ما کان للہ بقیہ، ما کان للہ بقیہ، ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوگا اسے بقا ملے گا، استحکام ملے گا، محبوبیت ملے گی، مرکزیت ملے گی۔ ما کان للہ بقیہ۔ اب دیکھو دنیا میں جتنے بھی موطا تھے ان کے نام بھی ختم، ان کا کام بھی ختم، اشاعت کی بھی ختم، اور ابن ابی ذئب کی موطا وہ بھی کہیں قدیم کتب خانوں میں مل جاتی ہے، لیکن امام مالک کی موطا درس نظامی میں ہے، دور حدیث میں ہے، متداول ہے، مقبول ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ اور حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی، عدد المسالک، بتانے کا مقصد یہ ہے ما کان الا بقیہ، جو اللہ کے لیے کام کرے گا وہ باقی رہے گا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جب سے بنی، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے نے اس کی اساس رکھی، بنیاد رکھی، کام آگے چلتا گیا، آگے بڑھتا گیا، اور نور علم چمکتا گیا، اور توحید اور ختم نبوت کا جھنڈا لہراتا گیا۔ آج مشرق میں جاؤ، شمال میں جاؤ، جنوب میں جاؤ، پاکستان نہیں، بر صغیر نہیں، پوری دنیا میں آپ کو الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مشن، پیغام اور جھنڈا ختم نبوت کا ہر جگہ لہراتا نظر آئے گا۔ بس ڈھنگ نہیں ہے، نعرے کا ڈھنگ نہیں ہے، نعرہ یہاں سے ہونا چاہیے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وقت مقرر ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ دوسری بات، لوگوں انجمن خدام الدین کے 1930 میں سالانہ اجتماع تھا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بھی حاضر تھے اور 500 علماء دیگر بھی۔ انور شاہ کشمیری کی صدارت تھی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا بڑا مقام، بڑی عظمت، رفع شان آپ سب کو معلوم ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری تشریف لائے، انور شاہ کشمیری نے فرمایا ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کا کام
کر رہے ہیں، اتحاد ملت کا کام کر رہے ہیں، ہمیں امیر چاہیے، قیادت چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب آگے اشارہ کیا، عطا اللہ شاہ بخاری آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا اس تحریک کی امامت اور اس تحریک کی قیادت کے لیے میں عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ ان کا نام پیش کر کے فرمایا ہاتھ بڑھائیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے منہ سے چیخیں نکل گئی، ہاتھ بڑھایا، اور پھر عطا اللہ شاہ بخاری نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، عطا اللہ شاہ بخاری نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ مجھے اپنے غلامی کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اس اخلاص اور احساس کی برکت ہے آج آپ سب کو اور پوری عالمی سطح پر مجلس تحفظ ناموس رسالت کی قیادت کو، کارکنوں کو، جماعت کو، معاونین کو اور ناصرین کو، دعا گو مسلمانوں کو، سب کو اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کی غلامی کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اور تیسری بات، اختر شیرانی الٹا پلٹا شاعر، شراب برام میں ڈوبا ہوا مجلس میں بیٹھا ہے، شراب کی بوتیں چڑھائی گئی ہیں اور شرابی لوگ بھی بیٹھے، بڑے گریجویٹ اور کمیونسٹ۔ ایک ظالم نے کہا حضرت محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اختر شیرانی نے کہا او ظالم، کس عالم میں تم نے نام لیا اور کن کا نام لیا؟ میری زبان شراب سے شرابور، میرے باطن میں شراب، میرے جسم کے رگ رگ میں شراب۔ کیا ایسے عالم میں تم مجھ سے ان کا پاک نام میری زبان سے نکلوا کے میرا ایمان چھیننا چاہتے ہو؟ رونے لگے، بوٹ اٹھائے، سب کے سروں پہ مار ڈالے اور بوتلیں ان پہ توڑ دی، دھکے دے کے ان کو نکال دیا اور غسل کیا، کپڑے بدلے، روتے رہے، اللہ گناہگار، بدکار، بد عمل، بد چلن۔ لیکن آج یہ ظالم میرا آخری سہارا ایسے عالم میں ان کا نام لے کر میری گندی زبان پر مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اللہ میری توبہ ہے، توبہ کر کے 3 دن تک درود پڑھتے رہے۔ اللہ نے ملک الموت بھیجا، ان کی روح نکال کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دی۔ اس ایمانی جذبے کی برکت سے اللہ نے اسے نور ایمان میں استحکام عطا فرمایا۔ آج جو کارکن، جو مسلمان آگے بڑھے گا، جھنڈا اٹھائے گا، ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا، اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے اور ان کا استقبال ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اور شاہ جی کی بیٹی بھی نے ایک دن اپنے ابو سے کہا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اللہ زبان پہ بار خدا یا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطر بوسے میری زبان کے لیے۔ بیٹنے کا ابو صبح کو نکل جاتے ہو، شام کو نہیں، ہفتوں نہیں آتے، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت، کوئی اور کام کرو۔ ہم اولادیں، ہمارا بھی خیال رکھو، گھر کا بھی خیال رکھو، امی جان کا بھی خیال رکھو، اپنی برادری کا بھی خیال رکھو۔ آج 7ویں دن تم آ رہے ہو، یہ کیا عالم ہے؟ فرمایا بیٹی مجھے بیٹوں سے تو زیادہ پیاری ہے، لخت جگر، نور نظر، پیاری بیٹی، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا ابو چارپائی پر ایڑیاں رگڑ کر مر جائے؟ تو یہ چاہتی نہیں، میں تو چاہتا ہوں، میں نے اللہ سے مانگا ہے ایک بدماش، ایک گنڈا ختم نبوت کا منکر، گستاخ رسول، اس کے گرے پڑ جاؤ اور لاکھوں ہزاروں کے ساتھ میں جہاد کروں۔ اور میں چاہتا ہوں جب میرے گردن پہ تلوار چلے یا گولی لگے، آخری کلمہ یہ ہو، لا نبی بعد محمد، لا رسول بعد محمد، لا امت بعد امت محمد۔ انشاءاللہ حضرت کا یہ تمنا
تمنا تھی، ہماری بھی یہ تمنا ہے ربا ہم سب کو پیارے پیغمبر کی ناموس رسالت میں جہاد کرتے ہوئے شہادت عطا فرما۔ گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں، گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں، یہ ارما دیکھنا ہے کب دل بسمل سے نکلے گا۔ دو باتیں کرتا ہوں، آخری باتیں۔ ایک بات یہ کہ سن 53 کے جب تحریک چلی جہاد کے اور 10,000 وہ خاتم نبوت کے عاشقین والہین اور ان کے محبین صادقین ان کو شہید کر دیا گیا، حکمران اور انگریز سارے ان کی پشت پر ڈٹے رہے کہ اس کا مجرم کون ہے، تحریک چلانے والا کون ہے، ترغیب دینے والا کون ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، پشاور میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، پورے ملک میں، سندھ میں، حیدرآباد میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا، یہ 10,000 شہداء میرے کہنے پر جان قربان کر دی ہے، خون بہا دیا ہے، گردنیں کٹوا دی ہیں۔ ان کی بھی تمنا ہے، میری بھی یہ تمنا ہے، گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں، گلے پہ خنجر قاتل سر تسلیم سجدے میں، یہ ارما دیکھنا ہے کب دل بسمل سے نکلے گا۔ اور آخری بات سن 53 کے شہداء کی شہادتیں، اور ادھر ہمارے ہاں شمع کے رسالت کے پروانوں والہین محبین اور عاشقین صادقین نے اور آپ لوگوں نے قربانیاں دی، افغانستان میں ختم نبوت کا پیغام بچایا، اس کو محفوظ کرایا، اس کا جھنڈا لہرایا، پیارے پیغمبر کا قرآن نافذ کر دیا، اور ختم نبوت کے منکرین کی تائید تصویب کرنے والے امریکہ اور ان کے 46 اتحادیوں کو ملک سے بھگایا، جوتے چھوڑ گئے، ناک رگڑ کے صلح اور معافی کی صورتیں بناتے رہے، نکل گیا۔ الحمدللہ آج وہاں ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اور اب فلسطین میں وہ ختم نبوت اور عاشقین رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین والہین، علماء، طلباء، خطباء، واعظین، ناصحین، ان سے بدلہ لینے کے لیے، مسلمانوں سے افغانستان کا انتقام لینے کے لیے فلسطین میں بمباری کر رہا ہے، کارپیٹ بمباری کر رہا ہے، پورا کفر اس کے ساتھ ہے، اور معاف کرنا پوری منافق برادری بھی، منافق قیادت بھی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن آج میں اس مبارک جلسہ میں ختم نبوت کے پروانوں کی موجودگی میں اعلان کر دوں گا، امریکہ اور اس کے پجاریوں، جس طرح ہم نے تمہیں افغانستان میں ذلیل کر کے ناکوں اور لوہے کے چنے چبائے ہیں، تم پہ ناک رگڑی ہے، تم نے جوتے چھوڑ کر دوڑ لگائی، پورے عالم میں تم ذلیل ہوئے، آج بھی ذلیل ہو رہے ہو۔ انشاءاللہ ان ختم نبوت کے مجاہدین کی برکت سے اور عالم اسلام کے غیور مسلمانوں کے جہاد کے ثمرہ میں یہاں فلسطین میں بھی تمہیں ذلیل ہونا ہوگا، تباہ ہونا ہوگا، پوری دنیا تم پر لعنت ڈال رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ توڑ دیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ توڑ دیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ توڑ دیے جاتے ہیں، جن میں ہو جاتا ہے اندازہ خدای پیدا۔ انشاءاللہ اب کاروان کا رخ بدل گیا، پورے عالم میں کاروان ختم نبوت پھیل گیا، پھل گیا، پھول گیا، افغانستان کی طرح فلسطین میں قادیانیوں کے جو سرپرست ہیں وہ ذلیل ہوں گے، تباہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔